السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ حلال سرٹیفکیٹ جاری کرنے والے اداروں کے خلاف فوجداری مقدمہ درج کرنے والی اتر پردیش حکومت سے آج سپریم کورٹ نے جواب طلب کیا ہے۔ وہیں مولانا ارشد مدنی نے حکومت اتر پردیش کے حکم نامے کو شہریوں کے بنیادی حقوق کے سراسر منافی قرار دیا ہے۔ یہ اطلاع جمعیت علماء ہند کی جاری کردہ ریلیز میں دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ کی 2 رکنی بینچ کے جسٹس بی آر گوئی اور جسٹس سندیپ مہتا نے جمعیت علماء مہاراشٹر، جمعیت علماء حلال فاؤنڈیشن اور حلال انڈیا پرائیویٹ لمیٹڈ کی جانب سے داخل کردہ عرضیوں کی سماعت کرتے ہوئے اتر پردیش حکومت کو نوٹس جاری کر کے اس سے 2 ہفتے میں جواب داخل کرنے کو کہا ہے۔ جمعیت علماء مہاراشٹر اور جمعیت علماء حلال فاؤنڈیشن کی جانب سے پیش ہوتے ہوئے سینئر ایڈوکیٹ راجو رام چندرن نے 2 رکنی بینچ کو بتایا کہ حلال مصنوعات پر پابندی کا اثر پورے ملک پر پڑا ہے، جس کی وجہ سے ایک مخصوص فرقے کو نقصان ہوا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ملک کی اکانومی بھی متاثر ہوئی ہے۔ سینئر ایڈوکیٹ راجو رام چندرن نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ جمعیت علماء اور مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے مقدمہ قائم کیا گیا ہے، جسے ختم کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے عدالت کو مزید بتایا کہ حلال مصنوعات پر پابندی کی وجہ سے صارفین کے حقوق کی بھی تلفی ہوئی ہے، لہٰذا عدالت کو اس معاملے میں مداخلت کرنا چاہیے۔ حلال انڈیا کی جانب سے سینئر ایڈوکیٹ سدھارتھ اگروال نے بحث کی۔ فریقین کے دلائل کی سماعت کے بعد عدالت نے ریاستی حکومت کو نوٹس جاری کیا۔ حالانکہ شروع میں عدالت کا یہ کہنا تھا کہ عرضی گزاروں کو ہائی کورٹ سے رجوع ہونا چاہیے اور عدالت نوٹس جاری کرنے کے حق میں نہیں تھی، لیکن سینئر ایڈوکیٹ راجو رام چندرن کی بحث سننے کے بعد عدالت ریاستی حکومت کو نوٹس جاری کرنے پر راضی ہوئی۔ نوٹس جاری ہونے کے بعد راجو رام چندرن نے عدالت سے گزارش کی کہ وہ عرضی گزاروں کے خلاف کسی بھی طرح کی سخت کارروائی کرنے سے پولیس کو روکے، جس پر عدالت نے کہا کہ مقدمے کی اگلی سماعت پر اس تعلق سے غور کیا جائے گا۔ دوران سماعت عدالت میں ایڈوکیٹ صارم نوید، ایڈوکیٹ شاہد ندیم، ایڈوکیٹ سیف ضیاء، ایڈوکیٹ مجاہد احمد و دیگر موجود تھے۔ جمعیت علماء مہاراشٹر اور جمعیت علماء حلال فاؤنڈیشن کی جانب سے ایڈوکیٹ آن ریکارڈ سوگندھا مشرا نے عرضی داخل کی، جبکہ حلال انڈیا کی جانب سے ایڈوکیٹ آن ریکارڈ اعجاز مقبول نے پٹیشن داخل کی ہے۔ واضح رہے کہ جمعیت علماء مہاراشٹر اور جمعیت علماء حلال فاؤنڈیشن کی جانب سے داخل عرضیوں میں تحریر ہے کہ JUHF سرٹیفکیشن تمام قانونی ضابطوں کی تکمیل کرتے ہوئے کمپنیوں کو حلال سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے۔ JUHF کی ایک مخصوص ٹیم سرٹیفکیٹ جاری کرنے سے قبل کئی مرحلوں میں مصنوعات کے دستاویز اور مصنوعات بنانے والی کمپنی کی جائے وقوع پر جا کر اس کی جانچ کرتی ہے اور مکمل اطمینان کے بعد ہی انہیں حلال کا سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے۔ اس عمل میں ان تمام حکومتی ضوابط کی پاسداری کی جاتی ہے، جس کی وضاحت وزارت و تجارت صنعت کی طرف سے جاری ہونے والی نوٹیفیکیشن میں کی گئی ہے۔ اس میں حلال سرٹیفکیٹ جاری کرنے والے تمام اداروں کے لیے NABCB یعنی نیشنل ایکریڈیٹیشن بورڈ فار سرٹیفکیشن بارڈز JUHF نے نہ صرف اس ادارے سے رجسٹرڈ ہے بلکہ اس کے حلال سرٹیفکیشن نظام کو دنیا کے بیشتر ممالک تسلیم کرتے ہیں۔ JUHF ورلڈ حلال فوڈ کونسل کا رکن بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو قانونی پہلو ہے، دوسرا اہم پہلو یہ ہے کہ حلال سرٹیفکیشن خدمات سے ہمارے ملک کی معیشت کو زبردست تقویت حاصل ہوتی ہے۔ اس کی ضرورت ان ممالک میں بھی ہے جہاں ہماری مصنوعات ایکسپورٹ ہوتی ہیں، بلکہ خود ہندوستان آنے والے ان سیاحوں کے لیے بھی اس سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو یہاں قیام کے دوران حلال مصنوعات ہی استعمال کرتے ہیں۔ آج کی قانونی پیش رفت پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے عدالت کی طرف سے دی جانے والی ہدایت کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ حلال سرٹیفکیشن کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا جس کو اس طرح متنازع بنا دیا جاتا، لیکن افسوس فرقہ پرست لوگ ہر معاملے میں ہندو اور مسلم کا رنگ تلاش کر کے اس کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں۔ ملک کا بے لگام اور متعصب میڈیا بھی ایسے لوگوں کی کھل کر ہمنوائی کرنے لگتا ہے، جس سے سماجی طور پر فرقہ وارانہ کشیدگی اور فرقہ وارانہ سب بندی کو بڑھاوا ملتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھا حلال سرٹیفکیشن کے متعلق معاملہ جو سپریم کورٹ پہنچ گیا تھا۔ اب سپریم کورٹ نے اتر پردیش کی یوگی حکومت کو نوٹس جاری کیا ہے اور 2 ہفتے میں جواب داخل کرنے کو کہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اتر پردیش کی حکومت کی طرف سے کیا جواب آتا ہے، انتظار کرتے ہیں۔ چلیے دوستو، اب آپ حضرات کا اس کے متعلق کیا کہنا ہے نیچے کمنٹ کیجئے، اور پہلی بار چینل پر آئیں سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ چلیے دوستو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔